آج آرمی چیف کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، ایفرٹس کر رہا ہے، وہ اپنی ایفرٹس کر رہا ہے. میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، لیکن لٹرلی وہ شخص اپنی ایفرٹس کر رہا ہے. لیکن اس شخص کو ایک بات بھی سمجھنا ہوگا، جب تک کہ تمہاری صفوں سے منافق نہیں نکلیں گے تمہاری محنت پہ یہ پانی پھیرتے رہیں گے. سرفراز بگٹی نے آج پورے بلوچستان کو آگ میں جگر دیا. آج وہ لوگ جو اپنی رائٹ کی بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، روڈ کی، سڑک کی، اپنی ایجوکیشن، اپنے رائٹ کی بات کرتے ہیں، اور سرفراز بگٹی کہتا ہے محرومیوں کی بات. انہوں نے اپنے ضمیر کو مار دیا، انہوں نے لاشوں سے سیاست شروع کی، انہوں نے سرداری نظام کے ساتھ سیاست شروع کی. آج وہی سرداری نظام کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ لیا، یہ سیاست کر رہے ہیں. ان کا مطلب پیسہ، اقتدار، اور آج آپ کو وہ جو ہے قادر آباد ڈسٹرکٹ بننے کی صورت میں نظر آ رہا ہے. کیوں آج شدت پسندوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ کیا رو آج خود پاکستان آ کر کوئی ٹریننگ یا ریکروٹمنٹ کیمپ کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا آپ آ جائیں، میں آپ کو بھرتی کرواتا ہوں. مائیں ان کی گودیں اجڑنے لگ گئی ہیں اور بہت تیزی سے اجڑنے لگ گئی ہیں. آج بچے ہزاروں کی تعداد میں یتیم ہونے لگ گئے. آج ہماری ماؤں کے بیٹے، چاہے وہ ایف سی کے ہوں، چاہے وہ آرمی کے ہوں، چاہے وہ لیویز کے ہوں، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے پیرا ملٹری کے ہوں، چاہے وہ انٹیلیجنس کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، آج وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں. یہ کب تک شہادتیں دیتے رہیں گے؟ کب تک یہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے؟ بے شک شہادت اچھا رتبہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا ہمارے شہادت کہنے سے، کیا ہمارا حوصلہ دینے سے، کیا اس ماں کا درد کم ہوگا؟ کیا اس بچے کو اس کا باپ واپس ملے گا؟ کیا اس عورت کا جو بیوہ ہو کر ہمیشہ دیوروں کی اور ماں باپ کے سب کے سہارے پہ پوری زندگی اپنی لٹا دیتی اور بیٹھ جاتی خاموش ہو کر، بے بس ہو کر، یہ درد کوئی چھوٹا نہیں ہے. آج یہ چیزیں سرفراز بگٹی کے اپنے گھر میں ہوتی تو اس کو پتہ چلتا. السلام علیکم. یہ تھمبنیل پڑھتے ہیں سب سے پہلے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والے بہروپیے. دیکھیں، میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں کہ یہ پاکستان کے جو بہروپی ہیں اور یہ جو نعرہ لگاتے ہیں پاکستان حب الوطنی کا، آج یہ بات پورے پنجاب کو اور پورے پاکستان کو، ایون کہ بیوروکریسی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور تمام عوام کو، چاہے وہ بلوچ چاہے سندھی ہوں، سب سمجھ جائیں اس بات کو کہ دیکھیں، اختلافات ہمیشہ کسی بھی ریاست کے درمیان، کبھی اپنی گورنمنٹ کے درمیان، کبھی اپنے لوگوں کے درمیان، کبھی اپنے آباء و اجداد کے درمیان اختلافات ہوتے رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ہمیشہ اختلافات کا فائدہ کون اٹھاتا ہے، اور جو ہمیشہ اختلافات کا فائدہ اٹھاتا ہے سب سے بڑا منافق اور بینیفیشری وہ ہے. اور جو اختلافات کو ہوا دیتا ہے، جو بینیفیشری ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، وہ کبھی ایک پارٹی کا خیر خواہ نہیں ہوتا. اب اس کا فائدہ چاہے لاشوں میں ہو، چاہے کسی چیز سے بھی حاصل ہو، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا. آج سرفراز بگٹی بہت امن کا، اور انور کاکڑ بہت امن کے جو ہے بڑے لیڈر بنتے ہیں. آج ایک چھوٹا سا تقابلی جائزہ ہم کرتے ہیں ان کی زندگی پر مختصر، اور میں آج آپ کو کچھ بڑے حقائق بھی بتاؤں گا. میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ جب نواب اکبر بگٹی جیسا شخص، قداور شخص، جس کی اس پاکستان کے لیے بہت بڑی خدمات تھی، پاکستان کے دن شروع سے، تسلیم سے، آئین سے لے کر، اور یہاں تک کہ جو آج ہم نے سوئی کے نام سے جو سوئی گیس مشہور ہوا، اور سب تک جو اس کی رسائی ممکن ہوئی، پورے پنجاب تک، پاکستان تک، اور جس نے پاکستان کی اکانومی اور انڈسٹری میں بہت بڑی ایک قوت اور طاقت بخشی. پاکستان کی اکانومی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. یہ سب چیزیں پاکستان کو سپورٹ کرنے والا، پاکستان کی ہر وقت مشکل میں کھڑے ہونے والا شخص نواب اکبر بگٹی تھا. میں نے بتایا اختلافات ہر کسی کے درمیان ہوتے ہیں، تو مشرف کے درمیان نواب اکبر بگٹی کے چھوٹے سے اختلافات تھے. اگر سرفراز بگٹی خیر خواہ ہوتا، اس کا والد یقیناً اگر خیر خواہ شخص ہوتا، تو سب سے پہلے وہ نواب اکبر بگٹی اور جو ہے مشرف کے درمیان اختلافات کو حل کرانے کی کوشش کرتا، ان اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرتا، بلکہ الٹا اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ اس کے ذاتی اختلافات تھے نواب اکبر بگٹی کے ساتھ، سرفراز بگٹی اور اس کے والد صاحب کے، تو وہ ایک قداور شخص تھا سرفراز جو ہے اکبر بگٹی صاحب،
تو ان کی طاقت اور قوت نہیں تھی اس سے لڑنے اور بھیڑنے کی، تو انہوں نے اس وقت کو غنیمت اور نعمت جان کر اس آگ میں جو ہے پیٹرول کا کام کیا، مزید اس کو بھڑکایا، یہاں تک کہ بڑا مس گائیڈ کیا گیا۔ دیکھیں ہمیشہ ہر دور میں لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ مشرف کو یہ بتایا جاتا تھا کہ نواب اکبر بگٹی اگر مر جائیں تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ سرداری نظام بیکار ہے، سرداری نظام ہے، اور سردار جو ہے بلوچستان کی اور پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں، یہ ایک تصور پیدا کیا گیا، اور نواب اکبر بگٹی کو مروا دیا جاتا ہے اس نعرے کے ساتھ کہ سرداری نظام مرد آباد، اور وہ جو ہے پاکستان کی ترقی میں حائل رکاوٹ ہے۔ اور پھر یہی سرفراز بگٹی ڈیرہ بگٹی پہ قبضہ کرتا ہے، اس کے والد صاحب قبضہ کرتے ہیں۔ جو ان کی بات مانتا ہے ٹھیک ہے، جو ان کی بات نہیں مانتا انہیں لیبل دے کر، انہیں جو ہے نواب اکبر بگٹی سے جوڑ کر، انہیں بلوچوں سے جوڑ کر، مطلب ان بلوچوں سے جو شدت پسند ہیں ان سے جوڑ کر انہیں قتل کروا دیا جاتا تھا۔ اور پھر وہی پاکستان ہاؤس جس پہ آج سرفراز بگٹی کا بھائی آفتاب اور سرفراز بگٹی خود اور اس کے والد صاحب، پہلے والد صاحب قادر مسوری بیٹھا کرتا تھا، اور پھر یہی جو ہے آفتاب بگٹی بیٹھ کر وہاں پر جو ہے وہ راج کر رہا ہے۔ یہ ماڑی نے جو ہے پیٹرولیم کمپنی نے یہ نواب اکبر بگٹی کو بنا کے دیا تھا۔ پھر وہ جگہ وراثت میں میر علی کو چلی گئی تھی، لیکن آج اس پہ یہ لوگ قابض ہیں، قبضہ کر کے وہاں پر دہشت کی تنظیم چلانے لگے، وہاں پر یہ امن فورس کے نام پر ایک فورس چلنے لگے، جو ان کی بات مانتا جو نہیں مانتا تو اسے اٹھا لیا جاتا تھا، اسے قتل کروا دیا جاتا تھا۔ وہاں بیٹھ کر بدماشیاں شروع کر دی گئی ان لوگوں کی طرف سے، اور آج تک وہاں پر ڈیرہ بگٹی کے اندر، وہاں پر اس پاکستان ہاؤس کے اندر دہشت گردی پھیلائی جا رہی، وہاں پر بیٹھ کر مرات لیے جا رہے ہیں، مہینے کا لاکھوں روپیہ جس میں فیول بھی ہے، تنخواہیں بھی ہے، یہاں پر ٹینڈر بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، سب پر سرفراز بگٹی اور اس کا بھائی قابض ہے، بڑے بڑے فائدے اٹھاتے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی کی عوام کو کیا ملا؟ آج وہ ڈیرہ بگٹی پیچھے چلے جائیں، ڈیرہ بگٹی کا وہ روڈ تھا جو ڈیرہ بگٹی اور سوئی کو ملایا کرتا تھا، یہ نواب اکبر بگٹی نے اپنے دور میں بنایا تھا، سرفراز نے اس کو جو ہے زحمت تک نہیں کی بنانے کی۔ کیا اس نے اپنے علاقوں کو دیا؟ وہ کیا بلوچستان کی ترقی کرے گا؟ اس نے بیکڑ کو ترقی کیوں دی؟ آپ کو پتا، میں پہلے ہی بتا چکا، اور بیکڑ کو اس نے ڈسٹرکٹ کیوں بنایا میں پہلے بھی بتا چکا تھا، اور میری باتیں وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہوتی گئی جب اس نے ڈسٹرکٹ بنایا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ سوئی میں ڈیرہ بگٹی کی طرف جو ووٹ ہے وہ نواب فیملی کے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ان سے یہ لڑ نہیں سکتا۔ اسے پتا ہے کہ ہمیشہ چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی، تو اس نے اپنی بہتری اسی میں جانی کہ اپنا علاقہ، اپنا ڈسٹرکٹ الگ بنا لیا جائے، جہاں سے وہ الیکشن جیتنا اور سیاست میں زندہ رہنا اس کے لیے آسان ہو۔ تو یہ سرفراز بگٹی کی ایک بہت بڑی سازش تھی جس پہ یہ عمل پیرا ہے۔ پھر اس نے جو ہے سرداری نظام کے خلاف نعرہ مار کر جو ہے قتل و غارت کروائے۔ حالات بلوچستان کے نواب اکبر بگٹی کے مرنے سے پہلے بلوچ، سندھی، پشتون، پنجابی، میرے ملک میں یہ نفرتیں نہیں تھی۔ میرا ملک پاکستان بلوچستان پرامن تھا۔ میرے ملک کو جو نظر لگی، میرا ملک آج جس حال میں پہنچا وہ ان ناسوروں کی وجہ سے پہنچا۔ ہماری بھی غلطیاں ہیں کہ ہم نے ان ناسوروں کی باتوں پر توجہ دی۔ انسان ہے، خطا کار ہے، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے جرنل ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، سائنٹسٹ ہوگا، جرنل ہوگا، وہ خطا کار نہیں ہوگا۔ جو بھی ہوگا خطا کار ہوگا، سب سے ہوئی اور سب سے غلطیاں ہوئی، اور ان غلطیوں کا ازالہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آج پورا بلوچستان جل رہا ہے۔ آج ایک بلوچستان اگر ٹھیک ہوتا تو آج پاکستان کی حالت بہت بہتر ہوتی، آج پاکستان کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ لیکن آج وہی سرفراز بگٹی، نواب اکبر بگٹی کو سرداری نظام کی کرسی کو، جس پہ وہ سیاست شروع کرتا ہے سرداری نظام کے خلاف، لیکن آج وہ خود آ کے چیف بن جاتا ہے۔ چیف جو ہے وہ سردار کے دوسرے نمبر پہ، اگر سے سرداری بھی ملتی یہ وہ بھی لیتا، اور وہ دنیا کو بتایا کہ کس طرح اس نے پیسے یوں لٹائے اور وہ سیٹ اس نے خریدی، صرف اس وجہ سے کہ اپنی طاقت کو، سیاست کو برقرار رکھ سکے۔ اور پھر جب یہ چورن چلتا رہا، بلوچستان جلتا رہا، آپ یہ دیکھیں وہ شخص صفر سے اٹھتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا،
वो सूबा डेरा बुगटी पे कब्जा भी करता है, लोगों की मारधाड़ शुरू करता है, करते करते वो ताकत हासिल करता है, वो पैसा हासिल करता है और वो इक़्तिदार में पहुंच जाता है। आज सरफराज बुगटी नवाब अकबर बुगटी के मरने से पहले उठा के देख लें, वो एक किसी सरकारी महकमे में जाकर सरफराज बुगटी अप्लाई करता है एक पोस्ट के लिए कि मुझे एक नौकरी दी जाए। वो शख्स आज खरबोपति बन गया और उसके बाद आज उसने एक नया खेल शुरू करके रखा हुआ है। वो कहता है कि मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है, मीडिया जो है वहां पर कुछ वॉइसेस हैं जो रैशनलाइज करती हैं, जो लेजिटिमेट करती हैं उन वॉइसेस को जो उसे लगता है कि बीएलए की, यानी कि बीएलए की आवाज वो है जो पाकिस्तान की तरक्की की बात करेगा। बलूचिस्तान की मतलब वो है बीएलए की आवाज जो कहेगा मेरे मुल्क में छोटी सी बीमारी है, छोटा सा नासूर है, उसे डायलॉग और बातचीत से खत्म किया जा सकता है। लेकिन सरफराज कहता है नहीं, उसे लेबल देगा जरूर ताकि वो मसला, वो बीमारी छोटे सा बड़ा बन जाए। जिस तरह नवाब अकबर बुगटी और मुशर्रफ के दरमियान वो छोटा था, यही नारे लगाकर, यही लेबल देकर, यही दहशतगर्दी के लेबल देकर सरफराज बुगटी ने आज पूरे बलूचिस्तान को आग में जकड़ दिया। आज वो लोग जो अपनी राइट की बात करते हैं, वो बात करते हैं रोड की, सड़क की, अपनी एजुकेशन, अपने राइट की बात करते हैं, और सरफराज बुगटी कहता है महरूमी की बात। तो शायद मेरे ख्याल में शायद ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको पता नहीं बलूचिस्तान इस वक्त एशिया का, पाकिस्तान में लेवल नहीं, एशिया का सबसे महरूम तरीन सूबा इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो बलूचिस्तान है, पूरे एशिया का। तो वो किस तरह महरूम नहीं है? वहां पर सहूलियत तक नहीं है, वहां पर दूर किया जाता है। और ये सरफराज की, हम इन चीजों को अब बारीकी से समझेंगे, कोशिश करेंगे इनको दलाइल के साथ हम समझना शुरू करें। अच्छा, फिर इसने क्या कि आजकल वो मीडिया के जरिए भी अगर कोई बात उठती है उस पर भी जो है वो बात करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये उनकी वॉइसेस है। तो क्या करे बंदा? यानी कि वो जो आवाज सरफराज बुगटी की बात पे लब्बैक करे कि हर वक्त बलूचिस्तान में जंग रहे, लड़ाई का माहौल रहे, कत्ल गारत का रहे। आप मुझे बताएं, अगर बलूचिस्तान में हर वक्त जंग का, लड़ाई का, कत्ल गारत का माहौल रहेगा, मुझे बताएं क्या बलूचिस्तान में कभी सियासी बहरान खत्म होगा? नहीं होगा। अगर सियासी बहरान खत्म नहीं होगा तो सियासत में इक्तदार कौन करेगा? जो बढ़ चढ़कर जंग की बात करता है, जो बढ़ चढ़कर कत्ल गारत की बात करता है। हमेशा दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मसले हुए, हमेशा वो मसले बातचीत से खत्म हुए। और इनकी सियासत में, अनवर काकड़ और सरफराज बुगटी की जिंदगी की सियासत में आपको एक पहलू भी चैलेंज करके मैं कहता हूं, एक पहलू भी, एक दिन भी इनकी जिंदगी का ऐसा अमलन नहीं है जहां पर अमलन बैठ के इन्होंने बलूचिस्तान के मसले को हल करने की कोशिश की। और हमेशा, क्योंकि इनका ताल्लुक मैं पहले बता चुका हूं इज्जत से नहीं है, इन्होंने अपने जमीर को मार दिया। इन्होंने लाशों से सियासत शुरू की, इन्होंने सरदारी निजाम के साथ सियासत शुरू की। आज वही सरदारी निजाम का लिबादा अपने ऊपर ओढ़ लिया इन्होंने। ये सियासत कर रहे हैं, इनका मतलब पैसा, इक्तदार। और आज आपको वो जो है कादराबाद डिस्ट्रिक्ट बनने की सूरत में नजर आ रहा है। और सारी इन्वेस्टमेंट 50 अरब से ज्यादा का फंड उठा के सिर्फ बेकड़ में लेके गया। क्या बाकी पूरा बलूचिस्तान नहीं? बाकी डेरा बुगटी के और भी लोग हैं। आज भी डेरा बुगटी में नौकरियां बिक रही हैं, आपको पता है, आज भी। और आपको बड़े एक होशरुबा इंकशाफ करूं, आज तक बलूचिस्तान का जिला डेरा बुगटी में, डेरा बुगटी की जो नौकरियां हैं, जो लेवीज है, अब तक वो पुलिस में जम नहीं हुई। पता है क्यों नहीं जम हुई? लेवीज अब तक डेरा बुगटी से पुलिस में इसलिए जम नहीं हुई क्योंकि धड़ाधड़ भर्तियां अब तक लेवीज में जारी हैं और पैसे ले लेके जारी की जा रही हैं, ताकि फिर उनको पुलिस में जम किया जाए तो पुराना रिकॉर्ड मिट सके, ताकि चोरी करना आसान हो, चोरी करके उस निशानात को मिटा दिया जाए। और ये उन लोगों की वर्थ है। आज बलूचिस्तान ऐसे धोराए पर आ गया है, आज मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान ऐसे धोराए पर आ गया है कि आज माएं, उनकी गोदें उजड़ने लग गई हैं और बहुत तेजी से उजड़ने लग गई हैं। आज बच्चे हजारों की तादाद में यतीम होने लग गए।
آج ہماری ماؤں کے بیٹے چاہے وہ ایف سی کے ہوں، چاہے وہ آرمی کے ہوں، چاہے وہ لیویز کے ہوں، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے پیرا ملٹری کے ہوں، چاہے وہ انٹیلیجنس کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، آج وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کب تک شہادتیں دیتے رہیں گے؟ کب تک یہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے؟ بے شک شہادت اچھا رتبہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہمارے شہادت کہنے سے، کیا ہمارا حوصلہ دینے سے، کیا اس ماں کا درد کم ہوگا؟ کیا اس بچے کو اس کا باپ واپس ملے گا؟ کیا اس عورت کا جو بیوہ ہو کر ہمیشہ دیوروں کی اور ماں باپ کے سب کے سہارے پہ پوری زندگی اپنی لٹا دیتی اور بیٹھ جاتی خاموش ہو کر، بے بس ہو کر، یہ درد کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ آج یہ چیزیں سرفراز بگٹی کے اپنے گھر میں ہوتی تو اس کو پتا چلتا۔ میں نے بتایا نا آپ کو، اس کے ذاتی گھر کا کوئی نہیں ہوتا۔ ڈیرا بگٹی میں تو قتل و غارت جتنی بھی آپ کروا لیں، جتنے بھی لوگ مارے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ نے اب ہر بلوچ کو، ہر سندھی کو، ہر پنجابی کو، ہر پشتون کو، سیاستدان کو، اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ غور کرنا ضروری ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے، جب ہم پہ حملے ہوتے ہیں، اس وقت مذمت کرنا اچھی بات ہے، کی جائے مذمت، لیکن یہ سوال اٹھانا بھی ضروری ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی، ہم پہ حملہ ہوا، اس کا سبب کیا تھا، اس کی بنیاد کب تھی، کیسے آئی، کیوں آئی، کیوں آج شدت پسندوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ کیا رو آج خود پاکستان میں آ کر کوئی ٹریننگ یا ریکروٹمنٹ کیمپ کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا آپ آ جائیں میں آپ کو بھرتی کرواتا ہوں؟ نہیں ہے۔ آج وہ اقدامات ہیں جو سرفراز بگٹی نے اٹھائے، اور ان اقدامات کی وجہ سے ریکروٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ حالات قابو سے باہر جا رہے ہیں اور سرفراز بگٹی کا کچھ نہیں جاتا۔ اللہ نہ کرے میرا ملک دو لخت ہو۔ ملک دو لخت ہونا، اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ اندرونی اختلافات شدت اختیار کر جائیں، ملک میں محرومی رہے، ملک میں بحران رہے۔ یہ قیامت خیز سین سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑا تکلیف ہوتا ہے اس ملک کے لیے۔ آج ہمارے ملک کے اکابرین آج ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ تاکہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں، تاکہ اپنے لوگوں کی حالت بہتر کر سکیں، تاکہ اپنے لوگوں کے لیے روزگار لا سکیں۔ آج آرمی چیف کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، ایفرٹس کر رہا ہے، وہ اپنی ایفرٹس کر رہا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، لیکن لٹرلی وہ شخص اپنی ایفرٹس کر رہا ہے۔ لیکن اس شخص کو ایک بات بھی سمجھنا ہوگا، جب تک کہ تمہاری صفوں سے منافق نہیں نکلیں گے، تمہاری محنت پہ یہ پانی پھیرتے رہیں گے، اور یہ پانی پھیر رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اس موضوع کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔